السلام علیکم جی. لاسٹ ٹائم میں آپ سے بلاگ پہ بات کر رہی تھی اور وہ گیلری فل ہو گئی، وہ میری ویڈیو آدھی رہ گئی جس میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ میں گلاس کا ذکر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور کروں گی اور انشاءاللہ کروں گی. آج ایک چھوٹی سی بات کر کے اس کو میں وائنڈ اپ کروں گی کہ میری بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے صبح 6:30 اور اس کے پاس فون نہیں ہے، تو وہ میرا فون لے جاتی ہے نا کہ چلیں ابھی تو میں اس سے گزارا کروں. وہ آئے گی شام کو 6 بجے، تو یہ میرے میاں کا فون ہے. تو اس سے میں نے کیا چیز ایکسپیرینس کی ہے وداؤٹ فون لائف کو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی 9:15 ہو رہے ہیں صبح کے، تو آپ یقین مانیے میں نے اپنے سارے بستر بنا لیے ہیں، میں نے ایک اچھا سا شاور لے لیا ہے، میں جا کے سبزی بھی لے آئی ہوں یہ جو آپ کے سامنے ہے. آج میں نے بریانی بنانی ہے، بچوں کے لیے شورما بنانا ہے، اور یہ شلجم وغیرہ میں شاید کل کے لیے شام کے لیے رکھ دوں گی، مجھے نہیں پتہ. اور یہ اپنے بیٹے کو پھر میں نے یہ بسکٹ وغیرہ بھی لے گی. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فون نہ ہونے کی نا جو فائدے ہیں وہ بے شمار ہے، انسان کو اپنا آپ پتہ چلتا ہے اور انسان کو یہ یاد آتا ہے کہ وہ کس لیے اس دنیا میں بھیجا گیا. ایک تو یہ سبزی والا کام میں نے کیا، آپ نے یہ چھری نہیں لینی اوکے. اور ایک اور شاندار کام جو میں نے کیا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. ابھی تو کام والی آئے گی تو میں نے سوچا اس کے آنے سے پہلے نا میں اپنا یہ سارا وائنڈ اپ کر لی. جوتے شوتے یہاں پڑے ہوئے، یہ میں لے کے آئی تھی $1 سے، یہ والا. یہ اس میں ابھی فی الحال پانی ہے، اس کو میں نے سوچا کہ میں اس کو گملہ بناؤں گی، نیچے سے اس کو سوراخ کر دوں گی اور اس میں نے یہ لگائے. ان کو میں جی پھر دوبارہ سے اندر لے آئی، وہ اس لیے کہ یہ باہر جو ہے یہ سارے جل گئے تھے. آج صبح ناشتے کے بعد میں نے یہ بہت بڑا کام کیا کہ اپنے ہسبینڈ سے کہہ کے ان کو میں اندر لے آئی. اور پھر یہ والا جو پودا ہے، سوری یہ میں نے لگایا ہوا ہے کیونکہ میرا بیٹا یہاں سے نا ماشاءاللہ بچے اتنے شرارتی، یہ تھوڑا سا گیپ ہے اس کے اندر، یہ دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں کچن میں تھی تو وہ آدھا باہر تھا اور آدھی صرف اس کی ٹانگیں تھی، تو پھر میری بیٹی نے اس کو جو ہے وہ پکڑا، تو پھر ہم نے یہاں پر نا اس کو دوپٹے کو کر دیا کیونکہ رسی لگی ہوئی تھی صحیح، وہ اس نے کھول لی تھی. تو میں اس کے بعد بڑا ڈر گئی، اس کو میں نے آگے کر دیا. تو یہ جی میں نے یہ والا پودا جو ہے نا یہاں لا کر رکھ دیا، یہ ایسے، کیونکہ یہ اس کے 4-5 جو پتے تھے، یہ دیکھیں جیسے یہ میں نے کاٹے اور پھر میں نے اس کو بولا کہ چلو جی تم نا ذرا کھڑکی کے پاس آ جاؤ اور تمہیں ہوا بھی لگے گی دھوپ بھی آئے گی. ویسے ماشاءاللہ سے اپارٹمنٹ میرا بڑا مزے کا ہے اور یہاں پہ جو ہے میرا دل نہیں کرتا میں یہاں سے جو یہ ننگا بچہ بھی صرف پجامے میں گھوم رہا ہے آپ کے سامنے. تو کہانی جو میں نے آپ لوگوں کو سنانی تھی وہ یہ تھی کہ کل جو میں آپ لوگوں کے سامنے کام کر رہی تھی، یہ ہوا کام سارا، یہ ہوا وائنڈ اپ. اور کہانی میں نے آپ کو سنانی تھی اس گلاس کی، یہ جو پیچھے گلاس پڑا ہوا ہے، یہ وہ گلاس ہے جو میرے والد صاحب کی، جو میرے اپنا جو گھر ہے میکا، اس میں یہ الماریوں میں، ہماری ہر گھر کی الماری میں پورے ایک شیشے کی سیپریٹ الماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں ہر کمرے میں. شاید میری امی کی شادی ہوئی تھی تو وہ یہاں آئی تھی تاکہ وہ اپنے برتن رکھ سکیں. تو یہ برتن لگے ہوئے تھے. تو یہ جب میرے فادر نے دوسری شادی کی تھی نا، تو یہ گلاس مجھے بہت پسند تھے، لیکن میری جو اسٹیپ مدر تھی نا وہ مجھے ان کو دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی. اور میں نے ایک دفعہ اس کو نکال کے ایسے ٹچ کیا اور میں نے کہا کہ اچھا میں اس میں پانی پیوں گی نا. مجھے شوق تھا، میرے فادر جو تھے وہ میریٹ میں بہت ہی اچھی پوسٹ پہ تھے، تو مجھے انہوں نے بڑا ہی وہ ایٹیکیٹس وغیرہ سکھائے ہوئے تھے کہ تم نے ایسے گلاس پکڑنا ہے، کیک کو ایسے کاٹنا ہے، مطلب یہ سارے چیزیں انہوں نے اس وقت سکھائی نہیں، مجھے وہ ساتھ لے کے جاتے تھے. تو یہ گلاس مجھے بہت پسند تھا، وہ مجھے دیکھنے نہیں دے. ایک دفعہ میں نے نکال لیا اور اس کو ایسے ہولڈ کیا، میں کہا اب میں اس میں پانی پیوں گی. تو اس نے وہ کوحرام مچایا اس عورت نے. اس نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی ہے، تم نے اس گلاس کو ہاتھ لگایا ہے. تو بہرحال اب وہ میرے والد صاحب کی زندگی میں نہیں ہے. میرے والد صاحب کو لوٹ کے پیسہ ویسا کھا کے چلی گئی، بلکہ اپنی چھوٹی سی بیٹی تھی وہ بھی دے گئی تھی. آفرین ہے میرے پاپا پہ کہ انہوں نے آج تک اس عورت کے بارے میں کوئی غلط لفظ منہ سے نہیں نکالا. یہ میں ایک ایسے مرد کی بات کر رہی ہوں جس کو اس کی عورت چھوڑ گئی. اب آپ لوگ کہیں گے کہ جی آپ کی فرسٹ امی کو کیوں چھوڑا، کیا ہوا؟ حالانکہ ان کی آپس میں 1 سائیڈڈ لو میرج تھی، لیکن بس کچھ کہیں سے کوئی فیملی پریشر آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے، نو ڈاؤٹ.
تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک گلاس کی کہانی تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں سناؤں گی. اور اب یہی گلاس ایون ان کی بہت ساری چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا، میں کہتی ہوں چھیننے والوں سے نا دینے والی ذات جو ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ بہت بڑی ہے. تو ہم لوگ اس چیز سے ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز چھن گئی. اب ہر چیز میرے پاس، ایون کہ ان کا وہ بلینکٹ جو میرے فادر نے انہیں لا کے دیا تھا وہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتی تھی، کیونکہ بہت ایکسپینسو چیزیں میرے پاپا لیتے تھے، تو وہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتی تھی اپنے کمرے میں آنے کے لیے. نہیں، میرے بستر خراب ہو جائیں گے، میرا بلینکٹ خراب ہو جائے گا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی. پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کمبل کی سٹوری شیئر کروں گی. اسی لیے میں اپنے دن کو بہت خوشی سے گزارتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ جیسا بھی ہے، جس طرح بھی ہے مجھے دیا ہے، میں اس پہ شکر گزار ہوں. اور میں کس چیز کا گلہ نہیں کرتی کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں. بس یار جو کچھ ہے میرے پاس میں اسی پہ راضی ہوں. یہ دیکھیے ننگا بچہ جو ہے وہ بیچ میں آ گیا ہے میرا. آئی ایم سوری فار دیٹ. اس کو ایکچولی دانے نکلے ہوئے تھوڑے سے. صبح صبح کی کام یہ جی، بس بچے اسکول جائے نا تو یہی ہوتا ہے. تو بس اب بیٹھ کے سبزی چھیلوں گی، دوبارہ 3-4 کھانے بناؤں گی، اور پھر انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اب زیادہ آپ سے باتیں کروں. پتہ ہے کیا ہوتا ہے، جب انسان کی ایج ہونا شروع ہوتی ہے نا، آئی ایم 42 ناؤ، تو وہ ہونا چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ باتیں کرے. اب باتیں کرنے کے لیے اس کو کوئی ملتا نہیں ہے، تو میں نے سوچا یوٹیوب فیملی کو ہی بنا لیتے ہیں. اس میں حالانکہ میرے بہت سارے جاننے والے ہیں جو سنتے ہیں، وہ بھی ہیں جن کے بچوں کو میں پڑھاتی ہوں، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن بے شک شامل ہوں، آئی ووڈ لو کہ وہ میری بات کو سنیں. ہر ایک انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے. صرف سننے والے اچھے کان چاہیے، اچھے لوگ، وفادار لوگ چاہیے، جو آپ کی بات کو سن کے آپ کو جج نہ کرے. او ہو یہ تو ایسی ہے، او ہو اس کے تو دل میں بڑے غم ہیں. بھئی غم ایک جگہ، لیکن ان غموں کا مداوع کرنے کے لیے آپ کے پاس رب کی ذات ہے جو آپ کو سمیٹ لیتی ہے. آپ چاہے جتنے بھی گنہگار ہیں، وہ آپ کو سمیٹتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے میری طرف پلٹ آؤ. بس ایک یہ جو امید ہے نا، جس کو ہوپ کہتے ہیں، یہ جو ہوپ ہے نا میرے دل میں، بس میں کہتی ہوں اللہ جی اس کو قائم رکھنا کہ میری امیدیں تیرے ساتھ لگی رہیں، کہ ہر رات کے بعد جو صبح آئے نا وہ میرے لیے بہت حسین اور روشن ہو. آپ لوگوں کا دن بہت خوبصورت گزرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.